بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 94 اور 95۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اس آیت مبارکہ کے اندر سب سے پہلا جو لفظ ہے قل، قل میں قاف موٹا رکھیے گا اور لام کو آپ نے ہلانا نہیں ہے، قل ایسے نہیں کہنا، قل۔ آگے ان کانت، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد کاف ہے، آپ یہاں پر اخفا کیجئے گا، اور اس کے بعد جو لفظ ہے کانت، اس میں سب حروف باریک پڑھے جائیں گے۔ کانت لکم الدار الآخرۃ، لکم اس میں کیا ہے، دال کے بعد الف ہے، یعنی الف مدہ ہے، یہ آپ اس کو تھوڑا لمبا کیجئے گا۔ لکم الدار الآخرۃ، اس میں خا بھی موٹا پڑا جائے گا، را بھی موٹا پڑا جائے گا کیونکہ را کے اوپر حرکت ہے۔ آخرۃ، آگے عند اللہ، عند اللہ، اس میں کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد دال ہے، یہاں اخفا کیجئے گا۔ عند اللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھنا ہے۔ عند اللہ، آگے خالصۃ، خا اس کو موٹا پڑھنا ہے، ساتھ جو الف ہے، الف کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ الف کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف ان حروف میں شامل ہے جو کبھی موٹے ہو جاتے ہیں، کبھی باریک ہو جاتے ہیں حالات کے مطابق، یعنی اگر الف سے پہلے موٹا حرف ہوگا تو الف بھی موٹا ہو جائے گا، اور الف سے پہلے اگر باریک ہوگا تو الف بھی باریک ہونے میں دیر نہیں لگائے گا۔ خا، یہاں الف سے پہلے خا موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑ جائے گا، اسے خا نہیں کرنا، خا غلط ہو جائے گا۔ خالصۃ، خالصہ، صاد موٹا ہے، خالصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی، خالصۃ۔ آگے تنوین ہے آخر میں، تنوین کے بعد میم ہے، تو یہاں تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں شامل ہے، اب یہاں ادغام کر دیجیے گا غنے کے ساتھ۔ خالصۃ من دون الناس، اب یہاں من میں نون ساکن کے بعد دال ہے تو یہاں بھی آپ نے اخفا کرنا ہے۔ من دون الناس، اور الناس اس میں نون مشدد ہے، آپ نے یہاں غنہ کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے جانا ہے۔ یہ تھوڑا پھر سن لیجیے گا اس کو۔ خالصۃ من دون الناس، آگے فتمنوا الموت، یہاں نون مشدد ہے، اب یہاں غنہ کیجیے گا، فتمنى، ایسے آواز کو آپ نے ناک میں لے کے جانا ہے۔ فتمنوا الموت، موت میں کیا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ واو لین ہے، آپ نے یہاں اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا اور جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ موت، موت، فتمنوا الموت ان کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے، یہاں پہ اخفا کیجیے گا، اور کنتم یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے تو یہاں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، اخفا کر دینا ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا۔ آگے دیکھیے گا صادقین، اس میں صاد موٹا ہے، آگے جو قاف ہے اسے بھی اپنے موٹا پڑھنا ہے، صادقین۔ آیت مبارکہ کو پھر سنیے گا۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا
بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. اس آیت مبارکہ کے اندر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، یا حرف یرملون میں شامل ہے، تو آپ یہاں پہ ادغام کیجئے گا. وَلَن يَتَمَنَّ، اب یہاں جو ہے یتمن، اس میں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجئے گا، اور آگے واو لین ہے، اس کو نرمی سے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، آگے ابداً بما، یہاں ابداً پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی جو تنوین ہے اس کو ہم میم کے ساتھ بدل دیں گے. ابداً بما، آگے قدمت، دال کے اوپر شد ہے تو مضبوطی کے ساتھ پڑھیے گا، قاف موٹا رکھیے گا. قدمت ایدیہم، ایدیہم. آگے رموز اوقاف میں سے طا ہے تو یہاں وقف کر دیجیے گا. واللہ، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا. علیم بالظالمین، علیمن کے آخر میں تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے، تو تنوین کو میم سے بدل دیں گے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے اقلاب. واللہ علیم بالظالمین. اس آیت کو پھر سنیے گا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. صدق اللہ العظیم. اب ان دو آیات مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے. سب سے پہلے آیت 94، قل کہہ دیجئے، ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃً خاص طور پر، من دون سوائے، الناس لوگ، فتمنوا الموت تو تم آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے جیسا کہ تم نے کہا ہے، تو موت کی تمنا تو کر کے دکھاؤ. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، بِمَا بسبب جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. ان دو آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہودی تھے ان کو ایک چیلنج کیا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور سیدھا جنت میں جانا ہے، جہنم میں ہم نے نہیں جانا، جنت ہمارے لیے بنی ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی سی تو 2-4 دن کے بعد پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ کریم نے ایک چیلنج دیا. چیلنج یہ تھا کہ بھائی جنت میں تم نے اگر جانا ہے، تم واقعی سمجھتے ہو کہ تم نے جنت تمہارے لیے بنی ہے، تو جنت میں جانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مرنا پڑتا ہے. تو تم ایسا کرو کہ موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. تو پھر اللہ کریم نے آگے سے خود ہی جواب دے دیا کہ یہ لوگ کبھی بھی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے کہ ہمیں موت آ جائے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. بما قدمت ایدیہم، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو قتل کیا، انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو ستایا ہے، تو اگلے جہان میں ہمیں کیا ہے، ہمیں کوئی اتنا اچھا پروٹوکول ملنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب یہودی اگر چاہتے تو اس آیت کے آنے کے بعد ایک دفعہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی موت کا تمنا کر دیتے سب کے سامنے کہ یا اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن انہوں نے پھر بھی چیلنج جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کے سامنے آ کر نہیں کہا کہ یا اللہ ہمیں موت آ جائے، اسی کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ خدائی چیلنج ہے، اور جو خدائی چیلنج ہوتا ہے اگر اس وقت وہ تمنا کر دیتے تو ہو سکتا ہے ساتھ ہی فوراً وہ قبر کے اندر شفٹ کر دیے جاتے. تو اس لیے انہوں نے کہنے کی بھی ضرورت نہیں کی. تو بہرحال اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.